خاموش مگر تقدیر بدل دینے والا وہ لمحہ تھا جب مکہ کی وادی میں ایک ایسا خطرہ بڑھ رہا تھا جس نے پورے عرب کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کہانی ہے اصحاب فیل کی، ایک ایسا واقعہ جو طاقت، غرور اور خدائی حفاظت کے درمیان ہمیشہ کے لیے تاریخ میں نقش ہو گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حبشہ کا گورنر ابرہہ الاشرم یمن میں اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس نے سنا میں ایک عظیم الشان گرجا تعمیر کروایا جس کا مقصد یہ تھا کہ عربوں کی توجہ خانہ کعبہ سے ہٹا دی جائے، مگر عربوں کے دل کعبہ کے ساتھ جڑے تھے۔ جب ابرہہ نے دیکھا کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو رہا ہے تو اس نے ایک فیصلہ کیا، ایسا فیصلہ جو اسے تباہی کے دہانے پر لے آیا۔ ابرہہ نے ہاتھیوں پر مشتمل ایک عظیم لشکر تیار کیا جس کی قیادت ایک بڑے ہاتھی محمود کے ہاتھ میں تھی۔ یہ لشکر مکہ کی طرف بڑھا، راستے میں جو قبیلہ آیا روندتا چلا گیا۔ عربوں نے کبھی ہاتھیوں کو جنگ میں نہیں دیکھا تھا، خوف ہر طرف پھیل چکا تھا۔ جب یہ لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو عبد المطلب، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ابرہہ کے سامنے پیش ہوئے۔ انہوں نے نہ جنگ کی بات کی، نہ کعبہ کے دفاع کا دعویٰ، بلکہ اپنے اونٹوں کی واپسی مانگی۔ ابرہہ حیران رہ گیا۔ عبد المطلب نہ کعبہ کے دفاع کا دعویٰ بلکہ اپنے اونٹوں کی واپسی مانگی، اور اس گھر کا ایک رب ہے جو خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اگلے دن جب ہاتھیوں کا لشکر کعبہ کی طرف بڑھنا چاہا تو ہاتھی محمود بیٹھ گیا۔ اسے جتنا بھی مارا گیا وہ کعبہ کی سمت ایک قدم نہ بڑھا۔ اچانک آسمان پر سیاہ نقطے نمودار ہوئے۔ یہ ابابیل پرندے تھے جو سمندر کی طرف سے آئے تھے۔ ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں پکی ہوئی مٹی کے چھوٹے پتھر تھے۔ یہ پتھر جب لشکر پر گرے تو وہ عام پتھر نہ تھے، پتھر جس پر لگے وہ گوشت کو کھا گئے، جسم گلنے لگا اور طاقتور ہاتھیوں کی فوج چند لمحوں میں برباد ہو گئی۔ ابرہہ خود بھی زخمی حالت میں یمن کی طرف بھاگا، مگر راستے ہی میں اس کا جسم گل کر ختم ہو گیا۔ خانہ کعبہ پوری شان و شوکت سے محفوظ رہا، بغیر کسی انسانی تلوار کے۔ یہ واقعہ صرف ایک لشکر کی تباہی نہیں تھا، بلکہ ایک اعلان تھا کہ یہ گھر اللہ کا ہے۔ اسی سال کو تاریخ نے عام الفیل کہا، اور اسی سال چند ماہ بعد وہ بچہ پیدا ہوا جو پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ طاقت ہاتھیوں اور فوجوں میں نہیں بلکہ اللہ کی مشیت میں ہے۔